اچھا ووٹ کیسے مینج کریں گے؟ بیکاز ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے جو ترمیم ہے اس کے مسودے کے اوپر ڈسکشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو آپ نے پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے پاس بھی کروانا ہے. ووٹ آپ لوگوں کے پاس کمپلیٹ ہے یا ابھی بھی اگر مگر مولانا کے ووٹ کے اوپر زیادہ ریلائی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، دونوں باتیں جو ہیں وہ درست ہیں. حکومت کے مطابق ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اور ہمارے پاس بھی ریلائبل انفارمیشن ہے کہ نمبرز ان کے پاس ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ نمبرز جو آپ ادھر ادھر سے مانگے تانگے والے نمبرز نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو جس میں سارے لوگ آن بورڈ ہوں. مولانا کے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. مولانا از ویری مچ اسٹیک ہولڈر ان پارلیمنٹ. تو جہاں مسلم لیگ نواز ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی اور ایم کیو ایم اور باقی الائز ہوں گے، وہاں ہماری پوری کوشش ہے کہ مولانا بھی آن بورڈ ہوں تاکہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ہم. لیکن اگر نمبر کے حوالے سے ٹیکنیکلی میں بات کروں تو مولانا صاحب کے ووٹ کے بغیر بھی آپ کے پاس سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں نمبر پورے ہیں، یہ فیکچولی کریکٹ بات ہے؟ نہیں، نمبرز ان دا سینس کہ اگر ہم واقعی اور ووٹس بھی اگر لے لیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہ راستہ اپنائیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک کلین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. جیسے میں نے کہا مانگے تانگے والے ووٹوں پہ تو پھر ایک پروسیس بھی ویشیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے، وہ چیلنج ہوگا، عدالتی مزید الجھاؤ ہوگا، مزید کمپلیکیشن ہوگی. ٹائم لائن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ 25 اکتوبر سے پہلے یا اس کے بعد بھی جا سکتی ہے یہ ٹائم لائنز کے چکروں میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیٹ us not work on a timeline, let us work on the goal. اور گول کے حساب سے میرا خیال ہے کہ جیسے ہی کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے ہم موو کر سکتے ہیں آگے. سو کیا وہ گول جو ہے جو آپ نے حاصل کرنا ہے وہ 25 تاریخ سے پہلے اس کے قریب پہنچ جائیں گے یا اس سے آگے وقت لگ سکتا ہے؟ کیونکہ بھی بہت ساری بیٹھکیں ہونی ہے، کنسنسس آگے بھی ہو سکتا ہے. اس سے وہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیز نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس حساب سے پہلے ہو جائے گا. ایز اے ویل وشر آف دس گورنمنٹ، بیکاز اب اس کا حصہ تو نہیں لیکن بڑی آپ کے ووٹوں کے سہارے یہ حکومت کھڑی ہے، نوٹیفیکیشن کر دینا چاہیے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کا. حکومت جان بوجھ کے معاملے کو کنٹروورشل کر رہی ہے، الجھا رہی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے نا سپریم کورٹ کے ساتھ، کہ کوئی ایک پارٹی کہتی ہے کہ فلاں جج ہمارا ہے اس لیے آج ہی اس کی نوٹیفیکیشن نکالو، ہو جائے گی، ان گڈ ٹائم ہو جائے گی. پچھلی بار کر دیا تھا نا 3 مہینے پہلے آپ نے. لیکن اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. جو بار بار کبھی ایک پارٹی کہتی ہے کہ منصور علی شاہ کو نوٹیفائی کرو، دوسری پارٹی کہتی ہے، مطلب لیٹ اس موو اوے. اگر آپ کی ہی پریزیڈنٹ کو دیکھیں تو پچھلی مرتبہ آپ لوگوں نے 3 مہینے پہلے نوٹیفائی کر دیا تھا، تو کلیئرٹی تھی، یا آپ لوگوں نے ایک مثال سیٹ کر دی، تو اسی کے بیسس پہ. ماریا دیکھیں، اس وقت ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. the entire way the system will work. اس میں آپ اجلت میں پہلے نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ جو فائنل شیپ آف تھنگس چاہتے ہیں، تو یہ تو اس میں بھی تو گڑبڑ ہے نا. صحیح. اچھا، یہ کئی خدشہ ہے، کوئی دھڑکا ہے، میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں. یہ بات قاہرہ صاحب نے بھی کہی، یہ بات خواجہ آصف صاحب نے بھی کہی، جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آتی سپریم کورٹ کے اندر تو الیکشن کا آڈٹ ہوگا، ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی جا سکے. یہ کوئی سیریس کنسرن ہے؟ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ان کے کیمپ میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تو خیر یہ کنسرن نہیں ہے، کیونکہ لیکن یہ ساری چیز میں ساری پارٹیاں ون وے اور ادر جو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہو گئی ہے اس میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک حکومت بیٹھی ہے جن کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں فلاں جج آ گیا تو ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ اڑا دے گا یا الیکشن کو انل کر دے گا. دوسری پارٹی کہتی ہے کہ فلاں جج جب تک ریٹائر نہیں ہوتا تب تک اگر کوئی فیصلہ ہوا تو ہمیں جو ہے وہ پھانسی لٹکا دی جائے گی. فار گاڈ سیک، کیا دیز آر آل آنریبل ججز. ہم نہ یہ سیاست کریں. جتنا ہم سیاستدان بھی اس میں سے ودرا کریں گے اتنا ہم سپیس دیں گے سینئر جوڈیشری کو
کہ وہ بھی معاملات کو اسٹریم لائن. جسٹ ٹو بی کلیئر، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے اس کے علاوہ کوئی حکومت کو کوئی پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی جو خدشات ہیں، یہ کون ڈرا رہا ہے یہ آپ لوگوں کو؟ یہ کیوں ڈر کل کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یا ہائپوتھیٹیکل کوسچنز کو میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل ان چیزوں میں جو ہے اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایک خام خواہ کون ڈرا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بیکاز کمنگ فرام ٹو ڈفرنٹ سینئر پولیٹیشینز، اگر وہ بات کر رہے ہیں، ایک ڈیفینس منسٹر ہے. نہیں، دیٹ مائٹ بی دیئر ویو، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب.